السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی مقدس کتابہ فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورۃ الانعام، سورہ نمبر 6، پارہ نمبر 7، آیت نمبر 59۔ حضرات مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ 8واں روزہ ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے اور منظور اور مقبول فرمائے۔ گزشتہ تراویح میں ہم نے جو آیتیں سنی ہیں ان میں اس آیت کی بھی تلاوت ہوئی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص صفت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وہ صفت ہے کہ جس کے بارے میں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور بعض لوگ تو راستوں پر بیٹھ کر بھی اس صفت کا اقرار کر رہے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، اور امت میں سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس صفت سے متصف ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، جسے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور سمندر اور خشکی میں جو کچھ ہے وہی جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا اپنے درخت سے ٹوٹ کر نہیں گرتا مگر اس کا علم اللہ کو ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جو زمین کے کسی بھی اندھیرے حصے میں ہو اور اس کا علم اسے نہ ہو۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہ ہی کوئی گیلی چیز اور نہ ہی کوئی سوکھی چیز اللہ کے علم سے غائب ہے، بلکہ ہر ایک چیز اللہ نے کتاب کھلی ہوئی، مبین مطلب کھلی ہوئی کتاب میں نوٹ کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنی ایک خاص صفت کا ذکر کیا ہے، اور وہ خاص صفت کیا ہے؟ علم غیب، غیب کا علم۔ غیب کا علم کا مطلب دو طریقے سے آپ جان لیجئے۔ ایک تو غیب کا علم کا مطلب ہے چھپی ہوئی باتوں کی جانکاری حاصل کرنا، اور غیب کے علم کا دوسرا مطلب ہے مستقبل میں ہونے والی باتوں کا علم ہونا، اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ غیب کا علم کیا ہے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ چلیے، وہ لوگ جو راستوں پر بیٹھ کر ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر یا نصیب پڑھ کر بتانے کی کوشش کرتے ہیں، طوطے کے ذریعے سے ورق نکال کر یا فال نکال کر بتاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم غیب کا علم جانتے ہیں وغیرہ، یہ تو نہایت گری ہوئی چیز ہے۔ لیکن امت کا ایک طبقہ ہے جو یہ ماننے پر مصر ہے، اڑا ہوا ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر کو بھی غیب کا علم تھا، ہمارے نبی بھی چھپی ہوئی باتوں کو جانتے تھے، ان کو بھی مستقبل کا علم تھا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ قرآن کی ایک آیت بتاتی ہے کہ لا يعلمها الا هو، غیب کا جو علم ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بعض ایسے واقعات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا۔ بعض ایسے واقعات ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی غرض سے آیا، مکہ سے لوگوں نے بھیجا کہ جاؤ محمد کو قتل کرو۔ یہاں تو وہ خاموش نہیں بیٹھے، لیکن مدینہ جانے کے بعد تو اور زور پکڑ لیے ہیں۔ وہ شخص آیا، جان پہچان کا تھا، آپ بھی کئی سال مکہ میں گزارے، 53 ایئر، سب جانتے ہیں کہ یہ کون ہے یہ کون ہے۔
और सबकी पहचान है। आकर वो मीठी मीठी गुफ्तगू करने लगा। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अच्छा जो कल रात में या वहाँ से तुम निकलते वक्त मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये भी शख्स था नहीं, ये भी शख्स था ना, उस शख्स को भी तुमने बुलाया था ना, मुझे मारने की जो मीटिंग रखी गई थी वो शख्स हक्का बक्का हो गया। अरे हम करे मीटिंग मक्का में और ये है मदीना में, फिर इनको कैसे इल्म हुआ? छुपी हुई बात का इल्म, गैब का इल्म। तो ऐसे चंद वाक़ियात हैं जिसे जाहिर करके लोग कहते हैं कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म था, नहीं था, बल्कि गैब का इल्म वो था जो अल्लाह ने आपको बताया। यानी ये सिर्फ अल्लाह के लिए गैब हुआ। अगर अल्लाह ने आपको बताया तो आपके लिए वो गैब नहीं हुआ। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म होता तो फिर ऐसे भी वाक़ियात हैं कि जिससे पता चलता है कि नबी को गैब का इल्म नहीं था। एक वाक़िया देखिए, बहुत मशहूर वाक़िया, मशहूर नहीं है, सुने नहीं होंगे, लेकिन इस दरस से मिलता जुलता और बिल्कुल फिट होता हुआ वाक़िया। एक मरतबा एक सहाबी आपसे मिलने आए, दरवाजे के बाहर खड़े हुए और खड़े होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मतलब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर से आवाज़ देते हैं, मन अंता, तुम कौन हो? अल्लाह अकबर। यानी हुजरा वो कोई बिल्डिंग नहीं थी, वो कोई बड़ी इमारत नहीं थी कि भाई बहुत बड़ा घर है और जो है ना आवाज़ पहचाने नहीं गई। छोटा हुजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर सा घर, दरवाजे के बाहर एक शख्स खड़ा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर है। पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो वो शख्स कहता है, मैं हूँ, मैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आते आते कहने लगे, ये क्या मैं की रट लगाए हुए तुम? नाम नहीं बोल सकते, नाम बोलना चाहिए। पता क्या चला? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर वाले को नहीं जानते। अगर गैब का इल्म जानते होते तो आप पहले ही बैठे हुए ये डिसाइड कर लेते थे या ये अंदाज़ा लगा सकते थे, अब कुछ देर में एक आदमी आएगा, मुझे इस तरीके से पुकारेगा, उसका नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है, जान सकते थे। इतना ही नहीं, एक वाक़िया देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ताइफ गए, ये सोच कर गए कि वहाँ के लोग मेरी बात मानेंगे। यहाँ तो 12.5 साल से मेरी बात लोग नहीं मान रहे, सिवाय थोड़े लोगों के। वहाँ जाकर आपको पत्थर खाना पड़ा। खाए गए नहीं पत्थर, इतने पत्थर मारे गए अल्लाह के नबी को, हमारे पैगंबर को, कि आप लहू लहान ही नहीं हुए, बल्कि खून ज़्यादा रसने की वजह से आप बेहोश हो गए। अल्लाह अकबर। आपके साथ जो गुलाम था वो कहता है, मैं उठाकर एक काफिर के बागीचे में ले जाकर आपको सुलाया, खजूर के दरख्तों के नीचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गैब का इल्म जानते होते तो फिर क्या ताइफ जाते? जानबूझ के मार खाने जाते क्या? जानबूझ के मार खाने नहीं, मैं जाऊंगा, फिर वहाँ के लोग इनकार करेंगे, मुझे पत्थरों से मारेंगे, चलो ठीक है पत्थर खा लेते हैं। ऐसा जानबूझकर कोई जाता है? पैर पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। हाँ, इस्लाम के रास्ते में पत्थर खाना, गालियाँ खाना और ताने सुनना, बदतमीजी सुनना, ये तो एक दाई की शान है, हर पैगंबर के साथ हुआ है। लेकिन जानबूझकर या उम्मीद से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मीद से चले गए। पता क्या चला? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था। एक औरत आपको खाने की दावत देती है और वो यहूदिया है, और दावत में उसने एक प्लान बनाया था कि मैं नबी को आज मार के ही ख़त्म कर दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को लेकर चले गए और जाकर खाने बैठे। जैसे ही खाने बैठे जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, वरना वहीं से अगर फ़ोन होता ना, तो आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ, फ़ोन करके ही बोल देते, जहर दे के खाने बुला रही हमारे को, या दरवाजे के पास आकर बोलते क्या? नहीं, जहर देकर बुला रही है खाने के लिए, नहीं खाते हम खाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुक़मा उठाए, जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़ौरन आए, वो एक सेकंड में वहाँ होते, दूसरे सेकंड में यहाँ होते। जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील थे वो, फरिश्तों के सरदार, फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए, ए नबी खाना मत खाइए, इसमें जहर मिला हुआ है। वो जो सहाबी थे आपके सामने वो खा लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थूको अभी, क्योंकि इसमें जहर है। तो सहाबी कहने लगे, अल्लाह के रसूल, आप इतनी बड़ी शख्सियत मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं कैसे क्या आपके सामने ऐसे मुंह से लुकमा थूक सकता हूँ? मुझे अच्छा नहीं लगता, अदब के खिलाफ है। ये कह करो खा गए। सहाबी का इंतकाल हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लुकमा अभी चबा कर अभी पेट में नहीं गया था वो थूक दिए, और कहते हैं कि मरते वक्त तक
اتنے سے چبانے کا زہر کا اثر میرے جسم میں باقی رہا، ہمیشہ اس کا درد میں محسوس کرتا تھا۔ پتہ کیا چلا؟ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا، خود قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں غیب کا علم جانتا تو میں بہت سی بھلائیاں حاصل کرتا، ایک بھی برائی مجھے ٹچ نہیں کرتی۔ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڈے میں گرے، جنگ احد میں آپ کے نیچے کے 2 دانت شہید ہو گئے، بے شمار واقعات۔ آپ لوگوں میں سے بھی کسی نہ کسی کو ایک واقعہ یاد ہوگا جو یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ پھر دونوں قسم کے واقعات ہیں، ایسے بھی واقعہ ہیں، ایسے بھی واقعہ ہیں، تو دونوں کے اندر ربط کیسا پیدا کیا جائے؟ وہ بات جو اللہ آپ کو اندر سے بتاتا تھا اس بات کا علم ہو جاتا تھا، لیکن وہ بات جو اللہ نے نہیں بتایا اس کا علم اللہ کے نبی کو کیا کس کو بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس میں ایک اور بات بڑی ہی پیاری ہے، وہ بات پیش کر کے بات کو ختم کر دوں کہ دیکھیے آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی درخت کا پتا نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہے۔ یعنی درخت سے جو سوکھا پتا دنیا میں آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے درخت ہوں گے، کس قسم کے درخت ہوں گے۔ کوئی شہر میں ہے، کوئی ساحل پر ہے، کوئی ایسے جنگلات پر ہے جہاں صرف درندے ہوتے ہیں، اور اللہ نے کیا فرمایا ان درختوں میں سے دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی درخت کیوں نہ ہو، اور ان درختوں میں سے کسی درخت سے کوئی بھی پتا سوکھنے کی وجہ سے گرتے نا، ان پتوں کے ہمارے پاس کیا اوقات ہے؟ صبح میں گھر کے سامنے اگر درخت تھا اور اس میں سے پتے گرے جھاڑو مار کے پھینک دیتے ہیں ہم، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ جتنے پتے گرے ہیں میرے علم میں ہے، ایک ایک پتا میری اجازت لے کر گرا، ایک ایک پتا میرے اذن کے بعد گرا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آج جو نام نہاد مسلمان ہیں یا جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں ہمیشہ اللہ پر شکوہ کرتے رہتے ہیں، اللہ ہم کو تکلیف دے کر بھول گیا کیا؟ اتنی پریشانیاں نازل کرنے کا تھا کیا؟ اللہ ہمارے حال پر کب رحم فرمائے گا؟ مفسرین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی درخت سے گرنے والے پتے کا علم رکھتا ہے، اپنے مومن بندے کی تکلیف کا علم نہیں رکھ سکتا، اس کی پریشانی کا علم نہیں رکھ سکتا، اس کی مصیبت کا علم نہیں رکھ سکتا، پھر تم شکوہ شکایت کیوں کر رہے ہو؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسے الفاظ کیوں بولتے ہو کہ تکلیف دے کر بھول گیا؟ اللہ امتحان میں جو داخل کیا ہے ہماری طرف نظر کرم نہیں کر رہا، ہو سکتا آپ کا امتحان ہو۔ ایک پتا جو گر رہا ہے سوکھ کر گرنے کا مطلب تھوڑی دن میں وہ مٹی ہونے والا ہے، اس کا علم اللہ کو ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کا علم نہیں ہوگا؟ کون تکلیف میں، کون پریشانی میں، کون مصیبت میں ہے، اس کا علم نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ آج ایک کی تکلیف دور تو کل ایک کی تکلیف دور۔ 30ویں پارے میں ایک سورہ ہے، اس کا نام علم نشرہ ہے، اس میں ایک آیت ہے، اللہ کیا فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں ہے لیکن اللہ پہلے تم کو تکلیف دینا چاہتا ہو، بعد میں آسانی فراہم کرنا چاہتا ہو۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اس طریقے سے اللہ کی قدرت کو ہمیں جاننے اور جاننے کے بعد اس کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔